بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ برادران اسلام، آج انشاءاللہ العزیز 7ویں سپارے کا مختصر تفسیری بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آغاز میں اپنی پاک کلام کے اعجاز کو بیان فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، اس کی تاثیر کو بیان فرمایا کہ اس پاک کلام کے اندر کس قدر رب ذوالجلال نے چاشنی رکھی ہے، اس پاک کلام کے اندر کس قدر رب ذوالجلال نے کشش رکھی ہے۔ اس پاک کلام کو جب مسلمان پڑھتا ہے یا کافر سنتا ہے تو ہر ایک کی کیفیت اس پاک کلام کے پڑھنے اور سننے کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سپارے کی پہلی آیت کے اندر رب ذوالجلال نے ان یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا کہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جب انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب کافر و مشرکین مکہ کے ظلم و ستم زیادہ ہو گئے، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ کی اجازت سے کچھ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور کچھ مستورات مومنات جو ہیں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کی شکایت کی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان سے کہا کہ ہم مسلمانوں سے بات کریں گے، اس کے بعد اس معاملے پر غور کریں گے۔ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا تو آپ کے دربار میں جب مسلمان آئے، نجاشی بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے
سورہ مریم کی تلاوت کی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جن کو رب ذوالجلال نے سورہ مریم کے اندر ان کے احوال کو بیان فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے احوال کو سن کر وہ متاثر ہوئے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اس کو سنا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس چیز کی وجہ سے جو حق انہوں نے پہچانا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اس پاک کلام کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، مومن پڑھے یا کافر سنے، ہر ایک کو اس کلام خدا کے فیض سے، نور سے رب ذوالجلال دل کی دنیا کو آباد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد مسلمانوں کو منع فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال فرمایا ہے انہیں حرام نہ بناؤ، جو حرام ہیں انہیں حلال نہ بناؤ۔ اس سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے جو جھوٹی قسمیں، لغو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کے احوال کو بیان فرمایا۔ رب ذوالجلال نے اس کے بعد شکار کرنے کے نظام کو بیان فرمایا، احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع فرمایا، زیادہ سوال و جواب سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا، بے جا سوال کرنا، بیہودہ سوال کرنا، ان سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا۔ رب ذوالجلال نے موت کے وقت وصیت کے احوال کو بیان فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے دسترخوان کے اتارنے کی دعا فرمائی، تو رب ذوالجلال نے اسے آسمان سے نازل فرمایا، ارشاد فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک نے ہر جگہ جہاں جس قوم کو رب ذوالجلال نے حکومت دی، کنٹرول دیا، طاقت دی، اختیار عطا فرمایا، یا قیامت تک جتنے لوگوں کو یہ نظام سلطنت، نظام حکومت سے مالا مال کیا جائے گا، سب کو رب ذوالجلال نے اس بات سے آگاہ فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی بستیاں، کتنے شہر، کتنے ملک ہم نے تباہ و برباد کیے، ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا۔ مکناہم فی الارض، ہم نے زمین میں انہیں حکومت دی، کنٹرول دیا، طاقت دی، اختیار دیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ طاقت جو انہیں ہم نے عطا کی تھی، ما لم نمکن لکم، وہ طاقت، اختیار، وہ قوت، وہ کنٹرول تمہیں نہیں دیا۔ ان کے پاس اتنی طاقت ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی
اور دین سے پھر جانا یہ انسان کی تباہی کا سبب ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی طاقتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے اور دین اسلام کی پیروی میں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک ایسے عمل سے آگاہ فرمایا، ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے خصوصاً ان لوگوں کو کہ جو کسی مشکل میں پھنس جائیں، کسی مشکل کا شکار ہو جائیں، تو اس وقت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا دیکھتے ہو کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت قائم ہو جائے، اس وقت تم کس کو پکارو گے، کس سے التجا کرو گے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جب پھنس جاؤ گے، دنیا کا کوئی سہارا نہیں رہے گا، دنیا میں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ بل ایاہ تدعون، پھر اس وقت تم صرف اللہ کو ہی پکارو گے۔ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ، جب تم اللہ سے دعا کرو گے اس مشکل گھڑی سے نجات کی، تو رب ذوالجلال تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی اس بات سے آگاہ فرمایا، آج انسان سمجھتا ہے گناہ کر کے، غلطیاں کر کے، سود کھا کر، دین کی نافرمانی کر کے، نظام اسلام سے روگردانی کر کے انسان دنیا جمع کرتا ہے اور جمع کر کے یہ خیال کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن ایسا نظام رب ذوالجلال نے اپنی پاک کلام میں نہیں بیان فرمایا، بلکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بھلا دیا ما ذُكِّرُوا بِهِ، اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی، جس کے ساتھ انہیں سمجھایا گیا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو نافرمان ہو جاتا ہے، جو ہمارے دین کو بھول جاتا ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم دنیا میں اس کے لیے ہر دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے اگر انسان کو دنیا کی چیزیں مل جائیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے ہم کامیاب ہو گئے، یہ ہماری کامیاب ہونے کی علامت ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے اس عمل کو انسان کے لیے تباہی کا سبب بیان فرمایا۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ انسان کو رب ذوالجلال نے کیا حکم دیا کہ انسان کو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ دو جو تمہارے دین کو کھیل کود بناتے ہیں، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، اور تم قرآن پاک سے ان کو نصیحت کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کی مخالفت کرتے ہیں،
جو نیکیوں کی مخالفت کرتے ہیں، جو عبادت کی مخالفت کرتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کے احکامات کو تبدیل کرتے ہیں، رب ذوالجلال نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان سے تم الگ ہو جاؤ، ان سے اپنا تعلق نہ رکھو، بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، کھیل کود بناتے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ رب ذوالجلال نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو تبلیغ اللہ کی وحدانیت سے آگاہ کرنے کا طرز عمل، طریقہ کار اختیار فرمایا، اسے رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مسلمان کی ایک خصوصیت کو بیان فرمایا، انسان کو ایک حکم سے مالا مال فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو صاحب ایمان ہوئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایمان والے اپنے ایمان کو، اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کرتے، زیادتی کو مکس نہیں کرتے، ظلم کے ساتھ مکس نہیں کرتے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم فرمایا اور ظلم سے اپنے ایمان کو جدا رکھنے کا حکم فرمایا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ انسان کا ایمان ظلم کے ساتھ انسان اپنے ایمان کو مکس کر دے، ملا دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب تک مسلمان اپنے ایمان کو ظلم سے، زیادتی سے، گناہ سے جدا رکھے گا تو رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک لہم الامن، امن، استحکام، ترقی ان کا مقدر ہوگی۔ دوسرا انعام رب ذوالجلال نے یہ عطا فرمایا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اپنی قدرت، اپنی وحدانیت کی مختلف نشانیوں کو بیان فرمایا، اور اس سپارے کے آخر میں رب ذوالجلال نے ایسے پکے نافرمانوں کے متعلق ایک حکم فرمایا، ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ دعا کریں صفا کا پہاڑ سونے کا بن جائے اور ہمارے بعض مردے زندہ ہو جائیں اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، تو آپ دعا فرما دیں یہ کام ہم دیکھ لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کا ارادہ فرمایا، سیدنا جبرائیل امین آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرما دیں، آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو یہیں اسی وقت انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا، کیونکہ یا رسول اللہ اس سے پہلے انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں، آپ کے ہاتھوں میں کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کو دیکھا ہے، شجر و حجر کو آپ پر سلام پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے، یہ اتنے معجزات آپ کے کافی تھے ان کے ایمان کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے دعا کے ارادے کو ختم فرمایا،
کیونکہ اگر وہ اسی وقت دعا فرماتے، دعا قبول ہو جاتی، فرشتے ان کے سامنے آ جاتے، صفا کا پہاڑ سونے کا بن جاتا اور ان کے بعض مردے زندہ ہو جاتے، لیکن وہ ایمان نہ لاتے، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایمان والے ہو جائیں، انہیں چاہیے جو معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، انہی پر اکتفا کر کے دل و جان سے ایمان کے، اسلام کے پیروکار بن جائیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ۔